بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری سے متعلق سیریز یہ چوتھا ایپیسوڈ کے لیے ہم مولانا منہاج الحق فلاحی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی چوتھے ایپیسوڈ میں عنوان کور کریں گے مولانا، ہم اسے بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے زکریا بھائی کی کوششوں کی وجہ سے یہ چیز شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مالداری، خوشحالی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ جو اللہ کے رسول کی زندگی میں چیزیں آئیں، اس پر ہمارے یہاں بہت ہی کم گفتگو ہوتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ سیرت کے بارے میں کسی عالم سے یا کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو یہ باتیں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے بڑے ہی فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ ہم لوگ اس بات پر بالکل یہاں پر اکٹھا نہیں ہوئے کہ اللہ کے رسول کے زندگی میں فقر و فاقہ آیا ہی نہیں، بالکل اس کا انکار نہیں ہے ہرگز، لیکن اس فقر و فاقہ کے چکر میں ہم یہ تمام بھول گئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں مالداری بھی تھی۔ تو ان دونوں چیزوں کو، فقر و فاقہ اور مالداری کو بیلنس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس عنوان کو چنا۔ آپ سے الحمدللہ تقریباً 3 پارٹ پہ بات ہو چکی۔ پہلا پارٹ جو کہ ہمارا ہوا تھا کہ اس کی تمہید ہوئی تھی، دوسرا پارٹ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کیا کیے گئے، اور تیسرا یہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ کرتے تھے تو مال تھا تبھی کرتے تھے، تو مال کیا بری چیز ہے، اس پر کیا۔ اور آج انشاءاللہ اس کا چوتھا پارٹ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا عنوان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انکم یعنی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آج انشاءاللہ جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے اس کو تھوڑا جلدی سمیٹنے کی، بہت بڑا پارٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بالکل آخر دور مدینہ تک کوشش کریں گے جو انکم کا ذریعہ وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن گزرا ہے، بچپن میں تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود کسی نہ کسی پہ کیا ہوتا ہے، ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو بچپن کی بات ہی چھوڑ دیجئے، یعنی یہ کہ اللہ کے رسول ایک 10-12 سال کی زندگی یا تو دادا کے ساتھ گزارے، چچا کے ساتھ۔ جو کمانا شروع کیا اللہ کے رسول نے، جو محنت کرنی شروع کی، یعنی نوکری سمجھ لیجئے یا تجارت، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اصل کی انکم کا ذریعہ جو ہوا وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے سے شروع کیا۔ مثال کے طور پر مکے میں کچھ لوگوں کے پاس بکریاں تھیں، تو ان کے ہاں مزدوری کے طور پہ کہ میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، اس کی جو اجرت ہوگی وہ مجھے آپ دیجئے گا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت ہی محنتی آدمی تھے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو محنت کش بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو مضبوط انسان ہوتا ہے وہ آنے والے وقت کو کیا کرتا ہے، بڑا ہی نرم اور سازگار بنا دیتا ہے، اور جو نرم آدمی ہوتا ہے، جس کے مزاج میں محنت نہیں ہوتی، وہ آنے والے دور کو بڑا ہی ٹف بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی، جیسا کہ ہم لوگ سب سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے، تمام کے لیے، انسانوں کے لیے زندگی کا کیا ہے، نمونہ ہے حضور کی ذات۔ تو حضور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے محنت کرنا ہم لوگوں کو سب سے پہلے سکھایا۔
تو اللہ کے رسول نے بکریاں چرانے سے گویا کی اسٹارٹنگ کی۔ اللہ کے رسول جب بکریاں چراتے تھے اس کی جو اجرت ملتی تھی، اب چونکہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی خرچ نہیں تھا، خرچ سے مراد کوئی اللہ کے رسول پر ڈیپینڈ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول خود مختار تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابا کا خرچ دیکھنا ہے، امی کا خرچ دیکھنا ہے، دادا دادی کا دیکھنا ہے، بھائی بہن کا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا، آپ تھوڑا ہی بڑے ہوئے تھے، تقریباً 4-5 سال کی عمر رہی ہوگی یا 6 سال کی، ان تینوں میں سے کوئی ایک، والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، تو آپ کیا ہے کہ اپنے چچا کی دیکھ ریکھ میں گویا آ گئے۔ تو چچا کی دیکھ ریکھ میں آ گئے تو بکریاں چرانا حضور نے اسٹارٹ کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ لوگوں، تقریباً ہر نبی نے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے بکریاں چرائیں۔ اب آپ اس میں سوال یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب نے کیوں چرائی، کیونکہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، تقریباً انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ خیر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے اور وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کا پہلا کام یہ تھا کہ بکریوں کو چرا کر اس سے ارننگ کی، ایک کمائی تو یہ ہو گئی، تو وہاں پر خرچ کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ تھوڑے سے جیسے ہی بڑے ہوئے، میرا خیال ہے 14 سال کے بعد کی جو عمر ہے، تو یہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ باقاعدہ تجارت کرنا شروع کر دیے۔ بکریوں کے بعد دوسرا کام کیا کہ مکے میں ہی تجارت شروع کر دی، یعنی ایک جگہ سے مال لیا دوسرے دکان پر بیچ دیا، یا کسی کسان سے آپ دیکھتے ہوں گے آدمی مال لیتا ہے اور فروخت کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے کہ ایک آدمی سے سامان لینا یا ایک بازار سے دوسرے بازار بیچ دینا، وہ مکے کے اندر ہی رہا۔ جب یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے ایسا کہا کہ چچا جان، آپ جو ہے علی کو میرے ساتھ ہی کر دیجئے، میں علی کو پرماننٹ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ مراد کیا تھی کہ حضرت علی کا بھی جو خرچ ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ چونکہ ابو طالب کا گھرانہ بہت بڑا تھا اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے جن کا خرچ کون برداشت کرتا تھا؟ ابو طالب۔ تو اللہ کے رسول دیکھیے، ایک تو بچپن سے ہی کیا تھے کہ دوسروں کا غم سہنے والے، دوسروں کا درد سمجھنے والے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چچا پہ برڈن بہت زیادہ ہے، یعنی بوجھ بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ کہ میں علی کو اپنے ساتھ رکھ لوں، چونکہ میرا کوئی خرچ بھی ایسا نہیں ہے، والد والدہ نہیں ہے، کوئی ایسے بھائی بہن نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو حضرت علی کا خرچ بھی اللہ کے رسول خود اٹھانا شروع کر دیے۔ اب جی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی ہوگی؟ یہ عمر اللہ کے رسول کی آخر دیکھا جائے تو 15 سال کی عمر، 15 سال۔ گویا 15 سال میں انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنے اوپر اور لوگوں کو ڈیپینڈ کر لیا۔ ہاں، یہ بڑی بات ہے۔ ہاں، ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں کہ 14-15 سال کی عمر میں 8-10 یہاں تک پہنچتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی بالکل بچے ہیں، امی ان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پیار کرنا اچھی چیز ہے، لیکن محنت کش انسان بننا چاہیے اور بنانا بھی چاہیے۔ اس کے میں نے فائدے بھی بتائے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ ہاں۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی 15 سال کی ایج ہو گئی، پھر باقاعدہ حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ تجارت شروع کر دی۔ آپ 1-2 سفر بھی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے کہ شام کے علاقے میں ہوا، اور پھر راستے میں بہت ساری کہانیاں پیش آئیں، قصے تھے کہ ایک راہب ملا، اس نے اللہ کے رسول کے اوپر علامات دیکھی نبوت کی، بہرحال وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہ تجارت شروع کر دی، کچھ سفر اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد جو سفر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اٹھایا تجارت کا، اور اس کو لے کر دوسرے ملک کا سفر کیا۔ تو پہلے ہی سفر میں ان کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، جو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، اس کو ان کے ساتھ کر دیا۔ چونکہ کیا تھا کہ اس وقت کے لوگ ایسے تھے کہ آج بھی دیکھا جائے تو چوری وغیرہ، یا ایک کھنچی لفظ استعمال ہوتا ہے، گبن کر لینا، یہ تھوڑے بہت چیزیں کیا ہے چھپا لینا، تو مالک بھی اتنا ٹینشن نہیں لیتا کہ چلو یار چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا دیکھنا۔
تو حضرت خدیجہ کو بھی اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ کچھ باتیں پتہ چلی کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو نہایت شریف ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز نہایت ایماندار ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو اپنا مال دیا کہ آپ جائیے بیچیے، منافع اس میں سے دیکھیں گے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے جانے سے پہلے آپ کتنے دور سے بیرونی سفر کے شروع کرے تھے؟ دیکھیے جو ہمارے پاس روایتیں صحیح موجود ہیں اس سے تو 1 یا 2 سفر باقاعدہ ملتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ نہیں، تعالیٰ عنہ کے مال سے پہلے ہاں۔ ایک تو چچا کے ساتھ جس کے بارے میں بڑا ہی تفصیلی اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ رحمت للعالمین دیکھ سکتے ہیں، در یتیم کتاب ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیلی ذکر ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے بس ایک اشارہ کر کے آگے گزر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارننگ کیسے ہوتی تھی، پیسے آتے کہاں سے تھے، انکم کا ذریعہ کیا تھا۔ تو انکم کا ایک ذریعہ یہ ہو گیا۔ دوسرے ہی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سمجھ لیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، چونکہ ان کے غلام جب واپس آئے اور جب تعریفوں کے پل باندھنا انہوں نے شروع کیا، اور ایسا نہیں کہ کوئی غلط بات کہی یا جھوٹی باتیں، بلکہ صحیح باتیں بتانی شروع کی، اور پھر نبی کا، اور پھر اس میں نبی میں سید الکائنات ہیں، سردار انبیاء، ایسے نبی، ان کی برکتیں جو دیکھا ہوگا میسرہ نے اور بیان کیا آگے، تو حضرت خدیجہ تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل مطمئن ہو گئی، اور اطمینان بخش انہوں نے اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا رشتہ بھی بھجوایا۔ اس میں ایک بیچ میں یہ بھی مسئلہ بتاتے چلیں آپ کو کہ کسی کا ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں، لڑکی والوں کا بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، لڑکی والے خود بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بریکٹ کی بات تھی، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہو گئی وہ تقریباً 25 سال کی ہو گئی۔ اللہ کے رسول کی 25 سال کی ایج میں کیا ہوئی؟ شادی ہو گئی، یعنی حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت خدیجہ، جیسا کہ پہلے بھی جملہ یہ آ چکا کہ انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ آج سے میں بھی آپ کی اور مال بھی۔ اللہ کے رسول حالانکہ اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ آج سے میں بھی آپ کی ہوئی اور یہ مال بھی۔ اب مال کی مقدار یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے نا؟ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، چونکہ 25 سال کی ایج تھی، اللہ کے رسول ابھی بالکل جوانی کے سمجھ جائیے فوراً جوان ہوئے ہی تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو 25 سال سے لے کر ہجرت تک گویا کہ اللہ کے رسول کہاں رہے؟ مکے میں رہے۔ مکے میں رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے انکم کے بارے میں ہمیں سوال کرنا ہے بیکار ہی ہے۔ ایک روایت بھی یا 2 روایت بھی نہیں ملتی ایسی کہ کوئی یہ بتا دے کہ اللہ کے رسول نے اتنے دن میں، یعنی 25 سے لے کر اور ہجرت کرنے تک اللہ کے رسول کی عمر تقریباً 50-51 کے قریب ہو گئی تھی۔ اتنے دن میں کبھی بھی کوئی ایک روایت نہیں موجود ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فاقہ کیا ہو۔ اب آدھی یعنی مکے کی پوری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے دولت ہے مکے کی، اس میں سے آدھی دولت میں پورے مکے کے تاجر، اور آدھی دولت میں صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اتنی دولت جس کے پاس ہے تو وہ تو صرف خرچ کرے گا حساب کتاب کا کام کہ وہاں بھائی وہاں کتنا مال گیا، یہاں کتنا گیا، تو پیسے کی الحمدللہ کوئی کمی تھی نہیں۔ یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں کہ خرچ کیسے ہوا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب 25 سے لے کے 52 سال کی عمر تک مکے میں رہے اللہ کے رسول، اور فقر و فاقہ کی کوئی بھی روایت نہیں آئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر یہاں سے ہجرت فرمائی، یعنی مدینے کا سفر۔ تو گویا کہ 13 سال جو نبوت کا تھا اور اس سے پہلے کا وقت یہ مکے میں ختم ہو گیا۔ اب گویا کہ تقریباً 52 ایئر 50 سال کی زندگی اللہ کے رسول کی مکمل ہو گئی۔ اب بچے کتنے؟ 10 سال۔ اب اس پہ 10 سال پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب یہاں سے نکلے مکے سے تو سب سے پہلے جہاں اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے وحی ہوئی کہ آپ اس جگہ رکیں۔ تو اگر یہ قبا کا ایک مقام ہے، مدینہ سے تقریباً 3 یا 3.5 کلومیٹر پہلے پڑتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک مسجد بھی بنائی، آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد قبا ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول تقریباً 14 دن ٹھہرے۔ کلثوم ابن حدام کر کے ایک صحابی ہے،
جنہوں نے اللہ کے رسول کی باقاعدہ وہاں پر مہمان نوازی کی. اور جب آدمی کسی کا مہمان ہوتا ہے تو اس کو کمائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. مثال کے طور پر میں زکریا بھائی کے یہاں مہمانی میں جاؤں، 3 دن 10 دن جتنے بھی دن رکھیں تو ہمارے خرچ کا ذمہ ان کا ہے. اب یہ ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے مولانا آپ جائیے کما کے لائیے. تو یہ ایک اصول بھی ہے. جب اللہ کے رسول مدینہ ابھی نہیں پہنچے تھے اس وقت تقریباً 125 لوگ ایمان لے آئے تھے جملہ. ہاں من جملہ 120 125 کے قریب، کیونکہ اللہ کے رسول سے پہلے لوگ ہجرت کر رہے تھے اور اللہ کے رسول نے تو بالکل لاسٹ آخر میں ہجرت کی. اس سے پہلے جو لوگ جا رہے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں جا کے بالکل مکے کی جیسی زندگی تھی. وہاں جا کے اسلام کا پرچار کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اور پھر مدینے والے بھی جان رہے تھے تو تقریباً 125 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو جب قبا سے اللہ کے رسول مدینے کی طرف تشریف لے کر چلے تو وہاں پر سارے لوگ جب دیکھا اللہ کے رسول کو آتے ہوئے تو سب کی دل کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہمارے یہاں ہمارے مہمان بنے. کوئی بھی ہوتا اس وقت خیر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات پر اور ان لوگوں پر بھی. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب آگے آگے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میرے یہاں رکیے، کوئی کہہ رہا میرے یہاں. تو اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی کہ دیکھیے جس کے گھر کے قریب میری اونٹنی بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. آپ لوگوں نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، لیکن جو صحیح روایت ہے ان کے گھر کے قریب بیٹھی تھی. جہاں اونٹنی بیٹھی تھی اس سے سب سے زیادہ قریب گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کے یہاں ان کی مہمانی کو قبول فرمایا اور ان کے یہاں آپ کیا ہوئے مہمان ٹھہرے. اور یہ تقریباً آپ یہ مان کے چلیے کہ اللہ کے رسول جب ان کے یہاں مہمان تھے تو ان کا گھر 2 منزلہ تھا، کچا ہی تھا لیکن 2 منزلہ تھا. تو کبھی وہ اوپر رہتے کبھی نیچے رہتے کہ کہیں خدا نخواستہ اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ کے رسول وہاں مہمان تھے تو سب سے پہلی جو بنیاد ڈالی وہ مسجد نبوی کی. مسجد نبوی باقاعدہ جیسے لوگ کام کر رہے تھے. اچھا اس وقت ایسا نہیں تھا کہ سیمنٹ خرید کے لانا ہے، اینٹ خرید کے لانا ہے، پتھر پہلے سے ہی موجود تھے، مٹی کا گارا بنتا تھا اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی. تو کوئی بھی چیز خریدنا نہیں تھا، صرف محنت کرنا تھا. زمین چونکہ اللہ کے رسول نے سہل اور سہیل سے خرید لی تھی تو زمین کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس میں بھی پیسہ لگنے کا کوئی مسئلہ تھا نہیں. ہمارے یہاں کی طرح یہ تو ہے نہیں کہ لائٹنگ کروانا ہے، پلاسٹر ہونا ہے، ابھی پینٹ ہونا ہے، یہ سارا کوئی چیز تھی نہیں. تو جیسے سب لوگوں نے حصہ لیا مسجد بنانے میں، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری کی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور سے بہت سارے صحابی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے ساتھ اللہ کے رسول مل کے کیا کیے مسجد نبوی کے تعمیر میں حصہ لیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے ہاں رک گئے تو یہ 3-4 صحابی اور تھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن عبادہ، ایک ہیں سعد بن معاذ، عمار بن حزم، اور چوتھے یہ ہیں ابو ایوب انصاری. اچھا انصاری کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ انصاری یہ کوئی سمجھتے کوئی برادری کوئی ذات کا نام ہے. انصار کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں. تو چونکہ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے مکے سے، تو مدینہ والوں نے جن کی مدد کی، مکے والوں کی، مہاجرین کی، اس لیے اس مدد کی بیس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا انصاری، کہ آپ مدد کرنے والے ہیں. یہ کوئی ذات برادری کا نام نہیں ہے. بہرحال تو جب ان کے یہاں رہنے لگے تو یہ چاروں صحابی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے کھانے کا پورا انتظام کرتے تھے. اب چونکہ اللہ کے رسول اس وقت مہمان تھے تو یہ چاروں کیا کرتے کہ اپنے گھر سے کبھی کبھی غلہ وغیرہ راشن لا کے ابو ایوب انصاری کو دے دیتے کہ آپ بنائیے آرام سے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. اب چونکہ اللہ کے رسول واحد آئے تھے اکیلے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا کہ کبھی کبھی کھانا گھر سے بنا کے لے آتے تھے تو یہاں کمانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں. اچھا اسی دوران کیا ہوا کہ یہ عرصہ کتنا تھا مہمانی کا؟ یہ تقریباً 1 سے 2 سال کی بات ہے. 2 سال تک. ہاں چونکہ اللہ کے رسول مال لے کے بھی کچھ آئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی کمانے کی ضرورت پڑی ہی نہیں.
اس وقت ان 2 سالوں میں جو سب سے بہترین کام ہوا وہ 2 کام ہوئے۔ اس سے پہلے میں 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب دیکھا یہاں مدینہ والوں نے، چونکہ آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ لے گئیں تو اس اونٹنی کے بارے میں کہ رف کی رفتار سے وہ چلنے لگی، اور پھر جب وہاں گئی تو ان کی بکری دودھ نہیں دے رہی تھی، اس کے تھن میں دودھ آ گیا، تو یہ نبی کی برکات تھی۔ جب مدینہ والوں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے نبی کی برکات کو دیکھا سمجھا تو مدینہ والوں نے یہ طے کر لیا، بعض لوگ کیا کرتے تھے اپنے باغ میں اللہ کے رسول کے نام کا ایک درخت چھوڑ دیتے تھے، اور وہ درخت اتنا پھل دیتا تھا کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے جو کسان تھے باقاعدہ، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے غلے میں سے نبی کا ایک حصہ طے کر دیے تھے، تو انکم اس طریقے سے ہونے لگی شروع میں۔ پھر جب مدینے سے تھوڑا باہر کی طرف نکلا معاملہ اللہ کے رسول کے بارے میں، اب جیسے میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ ایران کے ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول کو ایک جوڑا بھیجا تھا جس کی قیمت 35 اونٹ کے برابر تھی، تو اللہ کے رسول نے اس کو واپس بھی کیا، 23 اونٹ کے برابر کی قیمت کا ہدیہ بھیجا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو باہر کے لوگ تھے وہ ہدیہ دینا شروع کر دیے، بہت سارے ہدایے آتے تھے۔ اب ہدیے کیا ہے، کبھی جانوروں کی شکل میں آتے، کبھی جو ہے کپڑوں کی شکل میں آتے، ان تمام چیزوں کی شکل میں آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ اب بچے کتنے، یہ 2 سال گزر گئے۔ اچھا مولانا، یہاں پہ یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جی اس دوران آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، بند کر دیے تھے؟ جی بند کیا کرتے، مطلب مدینے مکے میں ہی سارا سب کچھ تھا سسٹم، تو یہاں سے تو سارا سسٹم چھوڑ کے چلے گئے نا، تو وہاں جو چھوڑ دیے تو پھر یہاں پہ چالو کرنے کی نوبت نہیں آئی؟ نہیں نوبت نہیں آئی، کس لیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اچھا، یہاں پر جب یہ آئے اللہ کے رسول تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا اور حضرت عائشہ سے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ گھر کہاں سے آیا؟ گھر جو ہے مسجد نبوی سے ہی لگا ہوا کمرہ ہوتا تھا، گھر کا کمرہ ہوتا تھا، تو جیسے مسجد کی تعمیر ہوئی اسی سے لگا ہوا حضرت سودا کا کمرہ اور اسی سے لگا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہو گیا۔ انکم چونکہ یہ سب ہونے لگی تھی، اور ایک انکم کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کیا بولتے ہیں، حضرہ موت ہے، ایلا ہے، اور یمن ہے، عمان ہے، یہ تمام لوگ، خیر ان کے بارے میں بھی بات کریں۔ ایک بات اور بیچ میں چھوٹ گئی ابھی کہ ایک ذریعہ جو تھا کہ باغ میں درخت اور غلہ، یہ 2 چیز کی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اور ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے کہ جو لوگ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کے باغ کا جو بھی پھل آتا تھا کھجور کی شکل میں یا جو بھی پھل ہو، تو اس کو لے کر آتے تھے حضور کی خدمت میں۔ ایک چیز اور ہے جو اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھجور کے جو درخت کے پھول ہیں ان کو کٹ کر کے ایک دوسرے میں باندھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یار یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو یار، یہ سب کوئی کرنے کی چیز ہے۔ لوگ کیا سمجھے کہ اللہ کے رسول اس کو دینی اعتبار سے منع کر دیے، نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو اس سال کیا ہوئی، کھجوریں بہت چھوٹی چھوٹی آئیں۔ جب پیش کیا گیا اللہ کے رسول کے پاس پہلا پھل، تو اللہ کے رسول نے کہا یار ہم نے تو سنا تھا کہ مدینے کی کھجوریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو منع کر دیا تھا۔ کیا منع کر دیا؟ کہا ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کے پھول کو کراس کرواتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا، پھل بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم لوگ دنیاوی معاملات میں مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں دنیاوی معاملات میں اگر کسی چیز کے لیے کہہ رہا ہوں تو ضروری نہیں تم چاہو مانو چاہو نہ مانو، یہ کوئی دین سمجھ کے میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا۔ وہ گرافٹنگ بولتے مولانا اس کو؟ جی گرافٹنگ کیا رہتی، نر اور مادہ کو ملاتے ہو؟ جی، کراس بھی پولی کیا بولتے، پولی گینی، پولیجن، ایسا وہ کیا ہے، نر مادہ پھول رہتے ہو جی تو وہ آلریڈی قدرتی طور پہ ہوا سے اور مکھیوں کے ذریعے ہو جاتا ہوں، جی، لیکن یہ کیا ہے ہاتھ سے کرے تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں، کھجوروں کا سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے۔ تو پہلا کیا ہے
کہ پہلا ذریعہ تو یہ ہو گیا کمائی کا. دوسرا ذریعہ جو تھا، اچھا اس چیز کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، رائٹر بھی ہیں. خطبات بھاولپور میں انہوں نے ان ساری چیزوں کا باقاعدہ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. اگر کوئی حضرت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں پہ نہ چھوڑیں جی، بلکہ دیکھنا چاہیے. دیکھنا چاہیے. صحیح، اچھی بات ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ اطراف کے جو لوگ تھے وہ ہدیے بھیجتے رہتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جانوروں کی شکل میں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ دلدل اللہ کے رسول کے پاس ایک جانور تھا. ہاں یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے پاس اتنے جانور آ گئے کہ باقاعدہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آدمی رکھنا پڑا تھا. ہاں اتنے جانور آ گئے تھے ہدیے میں. ہاں تو اب ان کا دودھ ہے اور مطلب کہ ان کا گوشت اگر کھائے تو اس کی کھال ہے. یہ سب باقاعدہ آمدنی کے ذریعے ہو گئے. اور ایک ہی دو گھر میں کھانے والے بچے کوئی تھے نہیں، نہ حضرت عائشہ کے کوئی بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت سودا کے. اور پھر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لے کے پہنچ ہی رہا تھا. تو ہدیہ اتنے زیادہ کہ اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے. اور میں نے جو بتایا کہ باقاعدہ اللہ کے رسول کے پاس ایک جماعت اکٹھا ہو گئی تھی کہ 10-12 سے لے کے اس کی تعداد 74-75 تک ہو گئی تھی. تو ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو رہا تھا، اصحاب صفہ کی. اصحاب صفہ کے لیے. اچھا تیسری چیز کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول کا جو سب سے بڑا انکم کا ذریعہ بنا وہ مال غنیمت بنا. اچھا مولانا یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو دو، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تحفے لا کے حضور کو دیتے تھے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفے تحائف جو ہے اصحاب صفہ پہ خرچ کرتے تھے. جی یہ کوئی یہ نظام نہیں تھا کہ وہ مدرسہ چل رہا ہو، مدرسے کو چندہ دے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لے کے. نہیں یہ حضور کا یہ حضور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. وہ مدرسہ چلا رہے تھے، مدرسے کا پیسہ ہی نکال رہے وہ بات صاف. یہ حضور کا کیا، یہ مثال کے طور پر میں مدرسے کا محتمم ہوں، آپ مجھے پرسنلی لا کے کوئی چیز دے رہے ہیں، اس کو میں بچوں کو دے دوں، باہر کسی کو دے دوں، رشتہ داروں کو دے دوں، کسی کو بھی دے سکتا ہوں، XYZ. ایسا نہیں ہے کہ یہ مدرسے کے لیے لا کے دیا. ایک ہوتا ہے ہدیہ پرسنل، ایک ہوتا ہے مدرسے کو. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو مدرسے کو آئے گا اس میں میرا بھی حق نہیں ہے، وہ صرف بچوں کا. ایک آدمی آیا بولا بھائی بچوں کو آپ کھانا کھلا دیجئے، وہ صرف بچوں کے لیے ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں. تو یہ اصحاب صفہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرپرستی میں چلا رہے تھے بالکل اپنے خرچ پر. اچھا چونکہ دیکھیے ایک چیز آپ اور جان لیں، آپ دیکھیے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے سب کے دودھ پینے کی مقدار الگ الگ ہوتی ہے. کچھ بچے زیادہ پیتے ہیں، کچھ تھوڑا کم پیتے ہیں. جو بچے زیادہ پیتے ہیں ان کی ماؤں کے پاس اللہ زیادہ دودھ دیتا ہے. تو جس کا خرچ ایسا جو جائز طریقے کا خرچ ہو تو اس کی آمدنی بھی اللہ بڑھا دیتا ہے. یہ چیز ضرور ہے. صحیح بات. اس کو آبزرو کرنا ہے تو حالیہ دوران جو ہے دیکھ لیں ٹوئنس پیدا ہوتے جی جو ایک بچے کی ماں ہے ان کتنا دودھ پلائیں گی، اور ٹوئنس ہے وہ دونوں کی کفایت کر جاتا ہو. بالکل بالکل. تو یہ ہر گھر میں آبزرو ہو سکتا ہے یا قریب جوار میں ہو جا سکتا ہے. جی اچھا تو ایک چیز یہ ہو گیا. سب سے بڑی چیز جو اللہ کے رسول کی انکم کا ذریعہ بنی وہ جتنی بھی جنگیں پیش آئیں اس کا جو مال غنیمت آتا تھا، مال غنیمت میں 5واں حصہ نبی کا ہوتا تھا بذات خود. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مجاہد بھی جنگ میں رہتے تھے تو اس کا بھی حصہ آتا تھا. تو یہ دو حصے اتنے زیادہ ہوتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول نے بانٹنا شروع کر دیا. تو یہاں سے آپ دیکھیں مدینہ آنے کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول کو تجارت نہیں کرنا پڑا، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بزنس اپنا ڈالنا نہیں پڑا. ایسی انکم زیادہ ہونی شروع ہو گئے اور یہ بھی اپنی ذاتی ہی تھی. نہیں یہ تو کیا ہے بزنس جو کرنے کا وقت لگتا تھا تو یہ ذمہ داری کے بعد وہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ کام جب کر رہے تو آپ پوری اپنے ایفرٹ کے ساتھ کر رہے تھے. بالکل. تو اس میں جو سب کا حق تھا وہ آپ کو ملتا تھا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا بعض